قادری قریشی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ممتاز سماجی، دینی اور بزنس رہنما جناب حاجی محمد اشرف قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کے اور Q&Q بزنس گروپ کے بھی چیئرمین ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج جیسا کہ آپ حضرات کو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، اور سیلاب زدگان جو ہے جو 3 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں متاثر ہیں، اس سلسلے میں قادری قریشی فاؤنڈیشن کی جو سرگرمیاں ہیں، امدادی سرگرمیاں ہیں، اس سلسلے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین حاجی محمد اشرف قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، یہ ماشاءاللہ قادری قریشی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے جو ہے اوائل دنوں سے جب سے یہ صورتحال ہوئی ہے کام کر رہی ہے، تو ناظرین جاننا چاہیں گے، پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہے گی کہ آپ کی سرگرمیاں کہاں تک ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی کیا ایفرٹس ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کی۔ وسیم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے چینل کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے چینل کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل سے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام لے، لوگوں کی اصلاح کا کام لے۔ دوسرا، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ بہت بڑی آفت پاکستان میں اس وقت آئی ہوئی ہے سیلاب کی صورت میں۔ کم و بیش 3.5 کروڑ لوگ اس کا شکار ہیں اور تقریباً 1 ملین سے زائد گھر پانی میں بہہ چکے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کی بھی حالت خستہ ہے، اس میں وہ رہائش کے قابل نہیں ہے۔ یہ خود میں نے دیکھا ہے وہاں وزٹ میں جب میں گیا سیون۔ الحمدللہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کی ٹیم اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہماری ٹیمیں کئی دنوں سے وہاں موجود ہیں، جو ان کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ نہ صرف ہم نے انہیں اوائل دنوں میں ریسکیو کیا، انہیں پانی سے گھرے ہوئے علاقوں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچایا، بلکہ اس کے بعد ہم نے انہیں خیمہ بستیوں کے ذریعے ایک ٹھکانہ فراہم کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے کھانے پینے، ان کے میڈیکل کا انتظام کیا۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن کی ٹیم ان خیمہ بستیوں میں کھانا فراہم کرتی ہے، پانی فراہم کرتی ہے۔ بیماروں کے لیے ہمارے وہاں میڈیکل کیمپ لگے ہیں، موبائل میڈیکل کیمپ بھی ہمارے، جو ہم موبائل میں جا کے مختلف گاؤں میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گاؤں تو ایسے ہیں کہ جہاں پر کشتی میں بیٹھ کے جانا ہوتا ہے، قادری قریشی فاؤنڈیشن کی ٹیم وہاں کشتی میں بیٹھ کے لوگوں کی امداد کرتی ہے، وہاں تک کہ کھانا لے کے جاتی ہے، وہاں تک کہ پینے کا صاف پانی لے کے جاتی ہے۔ پینے کا صاف پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، بظاہر تو چاروں طرف پانی ہے لیکن پینے کا نہیں ہے۔ جو پانی ہے وہ گرد آلود ہے، مٹی سے اور بیماریوں سے اٹا ہوا ہے۔ لکھوں گا یہ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں، لکھوں گا یہ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں۔ میری بستی کے مہاراجے تھے گم سیاست کے خوابوں میں، تھے گم سیاست کے خوابوں میں۔ لکھوں گا یہ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں، لکھوں گا یہ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں۔ میرے سپنوں کا جو گھر تھا وہ زیر آب جب آیا، میرے سپنوں کا جو گھر تھا وہ زیر آب جب آیا۔ بتاؤں کیا کہ اس لمحے تھے لیڈر سب حسابوں میں، تھے لیڈر سب حسابوں میں۔ وہ لوگ مجبوری کے تحت وہی پانی پی رہے ہیں، گرمی زیادہ ہے سندھ میں، اور قادری قریشی فاؤنڈیشن کی ٹیم نے ایک کام کیا کہ سینکڑوں کولر
ہم نے وہاں پر فراہم کیے۔ جب سیلابوں میں لکھوں گا یہ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں۔ کیونکہ ان کے پاس جب ہم پانی کے لیے بوتلیں ان کو دیتے تھے تو وہ پانی کی بوتل یا تو رکھ لیتے تھے یا پھر وہ کوئی دیگچی میں لے کر آتا تھا، کوئی کچھ سامان اس طرح ان کے پاس پانی اسٹور کرنے کا بھی نہیں تھا جو وہ اپنے پینے کے استعمال میں لا سکیں۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن نے انہیں کولر دیے، اب ان کا مستقل ایک پانی رکھنے کی جگہ ہو گئی، پانی رکھنے کو اسٹور کرنے کے لیے، پینے کے پانی کے لیے وہ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اور قادری قریشی فاؤنڈیشن ہزاروں نہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں شاید لاکھوں لوگوں کو مفت پینے کا صاف پانی فراہم کر رہی ہے، ہزاروں لوگوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے، اور اسی طرح ہزاروں لوگوں کو میڈیکل کی سہولت فراہم کر رہی ہے جو سیلاب سے متاثر ہیں۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام عالمی برادری بالخصوص پاکستان کے جو ہمارے بھائی ہیں انہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کے کاموں کو دیکھیں، اس کے پلیٹ فارم پر آ کر اس کی مدد کریں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں، مالی جسمانی، دیکھیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے۔ جب سیلابوں میں لکھوں گا یہ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں۔ دوسرا یہ کہ اس وقت جو وہاں پر ضرورت ہے، اب وہ لوگ گھروں سے تو نکلے ہوئے، کچھ لوگ روڈ پہ رہ رہے ہیں، کچھ کچے کے علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ اب وہاں پر پانی جو موجود ہے وہ نہروں کی شکل بن چکا ہے، وہ پانی نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، اور شاید اس میں بھی مزید مہینہ 1.5-2 مہینے لگ جائیں۔ تو جب تک کہ پانی نہیں نکلتا یہ گھر پہ نہیں جائیں گے، اور اگر یہ گھر پہ چلے بھی جائیں تو وہاں پر گھر موجود نہیں ہے، مطلب رہنے کا کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہے، تو وہاں پر انہیں گھر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو وہ گھر کیسے بنائیں گے؟ جو کچھ تھا وہ تو مال مویشی فصلیں سب بہہ چکا، یہ بڑا سانحہ ہے، بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ تو وہ وہاں پر جب جائیں گے تو وہاں پر بھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن کی ٹیم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے ہماری ورکرز نے کہ جب تک یہ اپنے گھروں میں مکمل طور پر نہیں جائیں گے ہم بھی وہاں سے نہیں جائیں گے۔ کام کر رہی ہے ہماری ٹیمیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پلان بھی یہی ہوگا آپ کے تعاون سے کہ ہم ان کو جتنا ممکن ہو سکے، جتنا جلد از جلد ممکن ہو سکے ان کے گھروں تک پہنچائیں اور ان کو مکان دیں تاکہ معمولات زندگی بحال ہوں۔ بڑا اس وقت ڈیزاسٹر ہونے کا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ سروسز بھی نہیں ہیں وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہوتی، پانی ہر جگہ کا کھڑا ہوا ہے، تو وہاں اس وقت کام کرنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں یہاں پر پھر ایک دفعہ مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 3.5 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں، یہ بات انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ 3.5 کروڑ لوگوں کی بحالی کتنا مشکل کام ہے۔ مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، پاکستان کی آرمی، تمام فورسز پاکستان کی کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ تعداد بہت بڑی ہے، سانحہ بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے ایک تو وقت لگے گا، ایک دوسرا اس کو بحال کرنے کے لیے پیسہ بہت چاہیے، اور جو سنسیریٹی چاہیے ان کی بحالی کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کا مشن ہونا چاہیے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے انہیں ان کے گھروں تک پہنچایا جا سکے، اور جس پر یہ اپنا رزق کا جو ان کا معمول ہے، جو ان کا بزنس ہے، یہ اس پر آئیں۔ ناظرین، جس طریقے سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے بھی کھل کر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری بھی اس سلسلے میں پاکستان کی سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے، مگر یہاں پہ اپنے تئیں جو NGOs ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جن کے اندر سیلانی فاؤنڈیشن بھی ہے
اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کے علاوہ اور دیگر بھی ادارے ہیں، مگر قادری قریشی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں متاثرین ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ میں اس سلسلے میں چیئرمین حاجی اشرف قادری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت قادری قریشی فاؤنڈیشن کے جو اہداف ہیں وہ ابھی مستقبل میں اس وقت مزید آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری ایک اور بات بھی کہ کچھ این جی اوز جو ہیں وہ کھانے کا بندوبست کر رہی ہیں، راشن کا کر رہی ہیں، میڈیکل کا کر رہی ہیں، مگر ایک بات جو ہے وہ کچھ سطح پہ کام ہو رہا ہے کہ ان کے لیے خیمے جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق اگر پورے پاکستان میں موجود اگر خیمے لگا دیے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ تو اس سلسلے میں قادری قریشی فاؤنڈیشن کی کیا سرگرمیاں ہیں خیموں کے حوالے سے کہ وہ جو اس وقت کھلے آسمان تلے جو ہے سیلاب زدگان جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا آگے کا پروگرام ہے؟ وسیم بھائی، ابھی وہاں پر گرمی ہے، سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کے بھی جہاں علاقے ہیں وہاں پہ گرمی ہے، رات میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو ابھی اگر خیمے کم بھی ہیں، اور واقعی کم ہے، لوگ روڈ پہ سو رہے ہیں، خیمے ہیں ہی بہت کم خیمے ہیں جتنے لوگ افیکٹڈ ہیں ان کے حوالے سے، تو مزید خیمے چاہیے۔ لیکن جیسے سردی آئے گی تو سردی کے لیے تو کپڑے بھی چاہیے ہوں گے اور خیمے بھی اچھے والے چاہیے ہوں گے، پھر بارش مزید بھی اگر آئے تو اچھے والے خیمے چاہیے۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن نے الحمدللہ جو خیمے لگائے ہیں وہ واٹر پروف بھی ہیں، یعنی بارش آئے گی تو اس میں سے پانی خیمے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا، وہ ونٹر کے اندر پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ سردی کی شدت کو کم کیا جائے، اور گرمی میں بھی لوگ اس کا چونکہ دھوپ اندر نہیں آتی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتابوں میں ڈوبا جب سیلابوں میں، لکھوں گا یہ کتابوں میں۔ تو اس وقت خیموں کی بڑی تعداد چاہیے کہ لوگ اگر اپنے گھروں کو بھی پہنچیں گے تو گھر نہیں ہے وہاں پہ، گھر بنے ہوئے نہیں ہے، تو وہاں پر بھی رہنے کے لیے وہی خیمہ وہ وہاں پہ استعمال کریں گے، اس کے بعد گھر بنائیں گے۔ میں یہاں پر دیگر این جی او سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسی کوالٹی کے خیمے دیں جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح سروائیو کر سکیں۔ اب کچھ خیمے اس طرح بھی دیے گئے ہیں کہ وہ ڈینیئر کپڑے کے ہوتے ہیں، کپڑا آتا ہے ڈینیئر، پولیسٹر سے بھی ہارڈ ہوتا ہے، تو وہ جب گرمی کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہے تو اندر سے ہیٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو کپڑے کو میں ہاتھ لگاؤں تو میرا ہاتھ جلے۔ تو اس طرح کے خیمے اس وقت تو ڈیزاسٹر تھا، ٹھیک ہے، اوکے، ہم لوگوں کو دے سکے، لیکن اب جو خیمے چاہیے ہیں، آگے جو ونٹر آ رہا ہے اس حوالے سے خیمے بہت مضبوط چاہیے۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے اور ہم نے سینکڑوں خیمے جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کیے ہیں اور کریں گے۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن میڈیکل، دوسرا بڑا مسئلہ وہاں پر پانی کے بعد میڈیکل کا ہے، لوگ جلدی امراض میں مبتلا ہیں، لوگ وہاں پر کیونکہ پہلے ہی میڈیکل کی سہولیات ان علاقوں میں نہ ہونے کے برابر تھیں، اب وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ڈینگی پھیلا ہوا ہے، جلدی امراض پھیلے ہوئے ہیں، دیگر کئی امراض میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو اب وہاں پر ہماری قادری قریشی فاؤنڈیشن کی ٹیم باقاعدہ کیمپ لگاتی ہے، اور جہاں کیمپ میں لوگ نہیں موو کر سکتے، لوگ نہیں آ سکتے، وہاں ہماری موبائل جاتی ہے، موبائل کیمپ سروس ہم میڈیکل کیمپ بل لگتا ہے اور وہ سروس ہم وہاں پہ فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے جو آپ اہداف کی بات کر رہے ہیں وسیم بھائی، اگلے اہداف میں ہمارے جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ ان کی بحالی کا ہے کہ انہیں ان کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ اب ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ایک فیملی کے لیے جو گھر بنتا ہے، جو گاؤں میں کچے گھر بنتے ہیں، اس کی کاسٹ کتنی آئی ہے، تو وہ کاسٹ جب آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک گھر کی بحالی جو ایک فیملی کے لیے چاہیے، اتنی کاسٹ آتی ہے، آپ اس میں ڈونیٹ کریں، اور ان لوگوں کو لازمی بات ہے انہیں گھر چاہیے، ورنہ وہ گھر نہیں ہوگا تو کہاں رہیں گے۔ اپنی مدد وہ اپنے طور پہ کریں گے، اور جس طرح قادری قریشی فاؤنڈیشن ہمارے کل میرے ساتھ ایک آرکیٹیکچر جا رہے ہیں نیس پاک کے، ریٹائرڈ آرکیٹیکچر ہیں نیس پاک کمپنی کے، انہیں میں اپنے ساتھ اسی وجہ سے لے کے جا رہا ہوں کہ اگر ہم جو گھر بنا کے دیں فی الحال وہ کس طریقے سے انہیں بنا کے دیں کہ وہ کم قیمت میں بھی ہوں اور ان کے لیے رہنے کے بھی قابل ہوں۔ وہاں پر ایک اور بھی معاملہ ہے کہ لوگ وہاں پہ پاکستان میں خاندانی اور قبائلی نظام ہے،
تو لوگ پورے خاندان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, موو نہیں ہونا چاہتے اپنے خاندان کو چھوڑ کے. تو اس فیملی سسٹم کو دیکھتے ہوئے بھی ہم وہاں پر ان کی رہائش کا انتظام کریں گے. ہمارے ساتھ الحمدللہ آرکیٹیکچر ہیں, وہ جا رہے ہیں, اور جو بھی وہاں پہ جتنے گھر ہم بنائیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور ایک گھر کی کیا کاسٹ آ رہی ہے, اسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا آ رہی ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اور لازمیات آپ ہی کے تعاون سے قادری قریشی فاؤنڈیشن چل رہی ہے, پھر ہمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ.